الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. باقی حضرات اسٹیج کی طرف توجہ رکھیں. مریض کے حال پہ اللہ رحم فرمائے. ساتھی ان کی خبرگیری کر رہے ہیں. ایک دو ساتھی باقی تمام حضرات اسٹیج کی طرف متوجہ رہیں. جزاک اللہ. محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، مرکز اہل حق جامعہ ملیہ اسلامیہ میں اللہ رب العزت نے ایک بار پھر ہمیں اپنی فانی زندگی میں جمع ہونے کا نادر موقع نصیب فرما دیا. اس عطا ربانی پر ہم بارگاہ ایزدی میں ہدیہ تشکر پیش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس مرکز کے ساتھ زندگی کی آخری سانسوں تک ہمیں بھی اور آنے والی نسلوں کو بھی وابستہ رکھے. جیسا کہ آپ سب حضرات جانتے ہیں، سلطان العلماء، مفکر اسلام، یادگار اسلاف حضرت علامہ ڈاکٹر خالد محمود رحمہ اللہ بعض اعتبار سے منفرد صلاحیتوں کی مالک شخصیت تھی. کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی امت کے خاص لوگوں کو عطا فرماتے ہیں. جب ہم تذکرہ اہل سنت چھیڑتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ برے صغیر پاک و ہند کے اندر امام الکبیر حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمہ اللہ سے لے کر اب تک جتنے بھی ہزاروں اکابرین اہل سنت گزرے ہیں ان میں علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ ایک منفرد ہستی کا نام ہے. اب دیکھیے جامعہ ملیہ اسلامیہ میں ہونے والے سالانہ جلسہ کو اولیاء اللہ میں سے کسی ایک خاص ولی کے ساتھ خاص کر کے ان کے ذکر کو عام کرنے کی یہ کوشش حضرت علامہ خالد محمود صاحب رحمہ اللہ کے منفرد کارناموں میں سے ایک روشن کارنامہ ہے. جس ہستی کا نام نامی اس میں گرامی آج ہمیں اشتہاروں پر نظر آ رہا ہے، حضرت امام جعفر صادق رحمہ اللہ. خاندان اہل بیت کے، خانوادہ رسول کے وہ چشم و چراغ جن کو اللہ رب العزت نے علم و فضل میں، تقوی میں، فقہ میں، علم حدیث میں، حتیٰ کہ جہاد کے میدان میں
وہ جرت، وہ بہادری، وہ زیرکی اور وہ کمال مہارتیں نصیب فرمائی تھی جو اس خانوادہ رسول کا حصہ ہے۔ دوستو ہم سب کا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت اور رسالت کا دروازہ بند ہے، صحابیت کا دروازہ بھی بند ہے۔ قیامت کی صبح تک کوئی نیا نبی رسول نہیں آ سکتا، ہم سب کا عقیدہ ہے نا بھائی، حتیٰ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی نہیں آئیں گے۔ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے آپ سو رہے ہیں، اسٹیج پہ بڑی سی بڑی غلطی ہو جائے تو وہ آپ کے سر سے گزر جائے گی، ہے جی؟ تھوڑا جاگ کے بیٹھے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے یہ مرکز اس شخصیت کا ہے جس نے پورے عالم کو بیدار رکھا۔ جب بڑی بڑی جماعتیں، بڑے بڑے علماء سو جاتے تھے، علامہ خالد محمود کا دماغ جاگ جاتا تھا۔ دوستو خود جاگنا کمال نہیں، دوسروں کو جگانا کمال ہے۔ پھر کوئی جگاتا ہے اپنے مقتدیوں کو، کوئی جگاتا ہے اپنے مریدوں کو، کوئی جگاتا ہے اہل محلہ کو۔ علامہ خالد محمود سلسلۃ الذہب کی اس کڑی کا نام ہے جنہوں نے امت کے علماء کو بیدار رکھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نہیں رہیں گے، ہے جی؟ اب آپ جاگ رہے ہیں، بس یہ بیداری اب رہے گی انشاءاللہ پروگرام کے آخر تک۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے اور آپ نے فرمایا کہ نبی علیہ السلام کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ تو یہ تو تضاد نہیں ہو گیا، وہ نبی تھے کہ نہیں تھے؟ ہے جی؟ تو پھر آئیں گے کیسے؟ نبی تو آنا کوئی نہیں۔ ماشاءاللہ، یہ بزرگوں کی آواز سنیں، امتی بن کر آئیں گے۔ کیا ہے جی؟ امتی بن کر آئیں گے۔ علامہ خالد محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مکان پہ دوست کہنے لگا، جی بندے کہتے ہیں ایک بندہ نبی ہو بھی نہیں بھی، یہ کیسے ممکن ہے؟ پہلے آیا تو نبی، بعد میں آیا تو نبی نہیں۔ مولانا عزیر صاحب، مفتی ظہیر صاحب مسجد سے نکلتے ہیں تو عالم اندر داخل ہے تو عالم نہیں، یہ کیا بات ہوئی؟ جب پہلے آئے تھے تو نبی تھے، دوبارہ آئیں گے تو نبی نہیں ہوں گے، یہ کیسے ممکن ہے؟ شاہ سلمان صاحب اس وقت نئے نئے آئے تھے، شاہ عبداللہ کا انتقال ہوا تھا سعودی عرب میں۔ علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آج اگر شاہ سلمان پاکستان میں آ جائے تو وہ سربراہ نہیں ہوں گے، کہاں کے؟ لیکن ہوں گے کہاں کے؟ ہوں گے بھی اور نہیں بھی ہوں گے۔ جہاں آئے وہاں کے نہیں، جہاں سے آئے وہاں کے ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نبی تھے بنی اسرائیل کے، یہ مملکت ہے محمد الرسول اللہ کی۔ یہاں جو بھی آئے گا امتی بن کر آئے گا، یہاں جو بھی آئے گا اپنے سر عقیدت کو جھکا کر آئے گا، یہاں جو بھی آئے گا اپنی محبت کی نگاہوں کو جھکا کے آئے گا۔ پتہ چلا عیسیٰ علیہ السلام جب پہلی مرتبہ آئے تھے بنی اسرائیل کے نبی بن کر آئے تھے، اب جب آئیں گے تو مصطفیٰ کے امتی بن کر آئیں گے، اور قیامت کی صبح تک شریعت اور ختم نبوت کا ڈنکا انشاءاللہ بجتا رہے گا۔ نام کیا لکھا ہوا ہے جی؟ امام جعفر صادق۔ حاضری لگوانی ہے، میں بات مکمل کر رہا ہوں۔ مولانا مفتی عزیر صاحب جب بار بار آنے جانے لگ جائے نا، پھر سمجھ جائے کہ خطیب کا ٹائم پورا ہو گیا۔ یہ رمزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا جی؟ یہ کچھ رمزیں ہوتی ہیں جو ہر بندہ نہیں جانتا ہے۔ ہاں، نمبر کا ٹائم پورا ہو رہا ہے جی، بات سن لیجیے۔ حضرت امام جعفر صادق کون؟ جن کے والد کا نام ہے امام محمد باقر، دادا کا نام ہے امام زین العابدین، پردادا کا نام ہے حضرت امام حسین، اوپر چلے جائیں تو پردادا کا نام ہے حضرت علی، اوپر چلے جائیں تو پردادا کا نام ہے اب جناب ابو
ہے اور وہ شاخ جو نبوت کے گہرے اور نورانی سمندر سے ہوتی ہوئی آئی اور چلتی چلتی امام جعفر صادق کے سینے میں منتقل ہو گئی، اسی امام جعفر صادق کے ساتھ مرکز ملیہ اسلامیہ نے آج ہم سب کو مربوط کر دیا۔ نمبر دو، امام جعفر صادق کی والدہ ہے حضرت ام فروہ، کشف الغمہ فی معرفت الائمہ، علامہ علی بن عیسیٰ برہان الدین بہاء الدین کی کتاب ہے، امامی عالم ہے۔ وہ ایک جملہ لے کر آئے ہیں امام جعفر صادق کا، سنیے۔ امام جعفر صادق مسجد میں اپنی مسجد کے منبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کر رہے ہیں، ولدنی ابی بکر مرتینی، لوگوں ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا، ولدنی ابو بکر مرتینی، ابو بکر نے مجھے 2 دفعہ جنا۔ جناب نسب تو چلتا ہے باپ سے، آپ نے اپنے باپ کا نام تو نہیں لیا، آپ ابو بکر کا نام لے رہے ہیں۔ فرمایا میری ماں ابو بکر صدیق کی پڑ پوتی بھی ہے، پڑ نواسی بھی ہے، ولدنی ابو بکر مرتینی، مجھے ابو بکر نے یہاں سے بھی جنا وہاں سے بھی جنا۔ شان ہے کہ نہیں ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور ولایت جو اس امت کے اندر منتقل ہوا وہ جناب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے راستوں سے منتقل ہوا، حضرت امام جعفر صادق تک آیا اور پھر آگے چلتا گیا۔ میں آخری بات عرض کر کے ختم کر رہا ہوں، جناب حضرت امام محمد باقر رحمہ اللہ، سوال کرنے والا سوال کرتا ہے حضرت جی یہ بتائیے تلوار کی دستے پر سونے چاندی کی نقش و نگاری کرنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تلوار جو مجاہدین جہاد میں استعمال کرتے ہیں اس کے دستے پر اگر سونے کی نقش و نگاری کی جائے، سونے کا کام کروایا جائے، ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا؟ امام محمد باقر نے فتویٰ دیا ہو سکتا ہے، اس لیے کہ ابو بکر صدیق نے بھی اپنی تلوار پہ یہ کروا رکھا تھا۔ پوچھنے والا کہتا ہے عروہ امام محمد باقر کے شاگرد، حضرت جی آپ نے صدیق کہا ہے، ابو بکر نہیں کہا۔ فرمایا وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، وہ صدیق تھے، جو ان کو صدیق نہ مانے وہ زندیق ہے۔ پتہ چلا اہل بیت اور صحابہ یہ دونوں ہمارے ایمان کا جزو ہے، یہ دونوں ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ دوستو علامہ خالد محمود کی زندگی کی پہلی سطر سے لے کر زندگی کی آخری کتاب تک ساری پڑھ جائیے، ساری پی جائیے، ایک سطر آپ کو ایسی نہیں ملے گی جہاں علامہ خالد محمود نے صحابہ کے متعلق یا اہل بیت کے متعلق محبت کا کوئی گوشہ نظر انداز کیا۔ وہ ہمیں نقطہ اعتدال پہ چھوڑ کے گئے ہیں، صحابہ بھی ہمارے ہیں، اہل بیت بھی ہمارے ہیں، ہم اسی محبت میں جیتے ہیں، اسی محبت میں جئیں گے، اسی محبت میں مریں گے، اور انشاءاللہ انہی محبتوں کے سائے میں قیامت کے دن جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔